صورت زمین پہ کھل جائے، آسمان میں جو صورت موجود ہے، صورت ماں بارگاہ کائنات وحدت است، آسمان صورت، زمین صورت، دو عالم صورت است، اور صورت ماں کائنات بارگاہ وحدت است۔ یہ آسمان صورت ہے، یہ زمین صورت ہے، اور میری صورت اس کائنات بارگاہ وحدت کے کائنات میں موجود ہے، بارگاہ وحدت کے کائنات میں موجود ہے۔ صورت یعنی مقام مشاہدہ سے مطلب گروہ اہل مشاہدہ صرف ذکر یا صوت سرمدی یا انہد ناد یا سلطان الاذکار یا پاس انفاس گروہ اہل مجاہدہ۔ خیال کے ساتھ صورت موجود ہے، خیال موجود ہے، صرف آسمان کا، آسمانی ہونے کا خیال موجود ہے۔ نور موجود ہے، جسم کے بجائے نور موجود ہے، صورت نور ہے۔ خیال دھیان سے سنیے گا، سب پریکٹیکل بات ہے، تھیوری کچھ نہیں۔ آسمان میں نور ہے، نور میں بے صورتی بھی ہے، صورت بھی، سیر حاصل ہوتی ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، آسمانوں میں داخل ہوتا ہے فقیر، عروج کرتا ہے، نزول کرتا ہے، یہ ناسود ہاہو ہو جاتا ہے۔ یہ سب پریکٹیکل ہے، اس کی تھیوری سننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کی تھیوری سننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف اتنی جانکاری ہو جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود، صرف اتنی جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں موجود، اور کیا حاصل کرنا ہے روحانی راستے پہ سفر جو کر رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس سے محبت جڑی ہوئی، دل جڑا ہو، رابطہ نسبت بلا کسی کھوٹ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہے، رابطہ قائم ہے، وہ اہل مجاہدہ ہو یا اہل مشاہدہ ہو، رابطہ اور نسبت دونوں کے یہاں لازمی باتیں ہیں، دونوں کے یہاں لازمی باتیں ہیں۔ رابطہ کے معنی کہ جڑ جانا، دل سے، خیال سے، دماغ سے، اور نسبت کا مقام ہے کہ جب وہ رابطہ اپنی گہرائیوں میں اتر گیا، جب رابطہ گہرائیوں میں اتر گیا۔ حضرت رومی لفظ خاص معنی میں استعمال فرما رہے ہیں کہ اگر ایک لمحے کی بھی دوری اگر ہوئی تو اس سے بہت سی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایک لمحے کی بھی دوری اگر ہوئی تو اس سے بہت خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دن بھر دور رہنا، باطن کا دھیان نہ آنا، تھوڑی دیر کے لیے آنا پھر ختم ہو جانا، پھر اس طرف خیال کا نہ پہنچنا، پورا دن گزر گیا اور باطن کی طرف خیال نہ ہوا، نہ گیا۔ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی حالت تمہارے ساتھ موجود ملتی ہے اس روحانی راستے میں، تو یہ سمجھ لینا کہ بہت سی خرابیاں آئیں گی،
سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ خرابیاں کس طور پہ ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی؟ یاد رکھتا ہے آسمان غیب کی نگاہ قائم رہتی ہے، ہر وقت جڑی رہتی ہے، تو دن میں وہ 70 دفعے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم ہمارے ہو۔ کل یہ مضمون ہوا تھا، خیال آیا ہوگا آپ نے۔ اور جب اس حالت پہ کوئی موجود ہو کہ 70 دفعے آسمان اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہو کہ تم ہمارے ہو، تو اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگہبانی اور نگرانی خاص ڈھنگ سے ہوگی۔ اور اگر ایسی حالت ہو کہ ذرا دیر یاد آئی اس کے بعد نہ آئی، پورے دن نہ آئی، ٹائم ٹیبل کے حساب سے پھر تھوڑی دیر آئی، پھر اس کے بعد نہ آئی، تو خرابیاں اس طرح کی ظاہر ہوں گی کہ جتنی بلائیں اترتی ہیں آسمان سے ان کی گرفت میں آنے کے امکانات موجود ہوں گے۔ پرورش کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص انداز آسمانی موجود نہ ہوگا، اس کی اپنی فکریں اس کو اتنا پریشان رکھیں گی، اتنے خراب ڈھنگ سے جڑ کر ایسی خرابیاں پیدا کر رہی ہوں گی کہ اس کا دماغ، اس کا ذہن باطن کی طرف نہ دیکھنے لائق رہ چکا ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ کوشش رکھی کہ ہر وقت نہ صحیح دن میں رہ کر دھیان باطن کی طرف پہنچتا رہے، دھیان باطن کی طرف پہنچے، کچھ دیر کے بعد غیب کی دنیا سے مخاطب ہو جائے، اس طرف دھیان باندھ لے، چاہے کچھ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اس کا سوال نہیں، دھیان اس طرف گھوم گیا ہو، زندگی کی دھار مڑ کے باطن کی طرف پہنچ گئی ہو، صرف شرط اتنی ہے، ہر وقت نہ صحیح۔ یہ گفتگو حضرت رومی بہت آگے کی مقام کی فرما رہے ہیں، انتہا کے مقام شروع کرتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے سالک، تو اس کے امکان میں اتنا ہی ہے کہ کچھ دیر کے بعد اپنے دھیان کی دھار کو باطن کی طرف گھما دے، موڑ دے، یہ امکان میں ہے، یہ اس کے امکان میں ہے، ارادے اور اختیار کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ اپنی باطن کی دھار کو، اپنے خیال کی دھار کو باطن کی طرف موڑ دے۔ مشق کی ضرورت ہوتی ہے، گروہ اہل مجاہدہ کو مشق کی ضرورت ہوتی ہے، دھیان دلوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھیان کی دھار ادھر گھوم جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، آسانی سے گھوم جاتی ہے، دقت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر کے بعد اپنے آپ گھومتی رہتی ہے۔ دوسرے گروہ کا ہے، یعنی گروہ اہل مشاہدہ ہے، گروہ اہل مشاہدہ ہے، تو صورت موجود رہی، آتی رہی، جاتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، اور دھیان غیب کی طرف قائم رہا، دھیان غیب کے اندر موجود رہا،
آسمان کی زندگی موجود رہی اور ہر بلا سے جو اتر رہی ہے لگاتار زمین کی طرف، اس سے بچاؤ کا انتظام خاص طور پر موجود ہوا، بچاؤ کا انتظام خاص طور پہ موجود ہوا۔ ایسے نقصان جو ہاتھ پیر توڑ دیں، ایسے نقصان جو زندگی کی بہاؤ روک دیں یا ختم کر دیں، ایسے نقصانات، اس طرح کے نقصانات کہ جن کی کم ہو جانے سے پھر زندگی اٹھ نہ سکے، ہر طرح کا بچاؤ موجود ملتا۔ ان حالات سے ہر طرح کا بچاؤ موجود ملتا ہے۔ دھیان باندھنے کے طریقے، ذکر کے راستے سے دھیان باندھنے کا طریقہ، پہلا ذکر لسانی، دوسرا ذکر قلبی اور تیسرا ذکر روحی۔ ذکر لسانی جس میں جیب ہل رہی ہو، زبان ہل رہی ہو۔ ذکر اسم ذات جس کی بہت اہمیت ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ زبان ادا ہوا، دوسرا حصہ غیب میں پہنچا اور تیسرا حصہ عرش تک پہنچا۔ اس کا پہلا حصہ زبان سے، یعنی اس زمین کی سطح سے، دوسرا حصہ آسمان اور زمین کے درمیان سے، اور تیسرا حصہ آسمان پر پار کر کے عرش اعظم تک پہنچا۔ یہ وہ فکر ہے جو ذکر کے ساتھ لازمی ہے۔ یہ وہ فکر ہے، ذکر کے ساتھ فکر، یہ وہ فکر ہے جو ذکر کے ساتھ لازمی ہے۔ اگر اس طرح نہ کیا جائے تو انکشاف باطن کا دکھائی دینا اور اس کا کھلنا ناممکن۔ دھیان سے سنیے، سب پریکٹیکل، نہ غیب دکھائی دے گا نہ باطن کھلے گا، ٹیں خالی ہوتی رہے گی، جھائیں ہوتی رہے گی۔ نور موجود ہے، غیب کی دنیا موجود ہے، ملکوت موجود ہے، جبروت موجود ہے، لاہوت موجود ہے، دیوتا موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، تمام کائناتیں عجیب غریب موجود ہیں، لیکن وہ صرف سننے کی ہوں گی۔ کسی حالت میں نہ انہیں دیکھ پائے گا اور نہ دیکھنے کے لائق بن پائے گا۔ تو 2 حصے تھے، میں بتا رہا تھا کہ حضرت رومی کہہ رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ کسی لمحہ بھی الگ مت ہونا، محبوب کی یاد سے، محبوب کو دیکھنے سے یا محبوب کی یاد سے، یاد کرنا، دیکھنا، الگ الگ گروہ، یاد کرنا یعنی ذکر کرنا، دیکھنا یعنی مقام مشاہدہ، دیکھنا یعنی مقام مشاہدہ، ذکر کرنا یعنی زبان سے ذکر کرنا، قلب سے ذکر کرنا اور روح سے ذکر، اور اس کے ساتھ زبان کے ذکر کے ساتھ فکر، زبان کے ذکر کے ساتھ فکر کرنا اور فکر کو گہرائی میں اتار دینا کی
درد کی صورت پیدا ہو جائے. اسی کشکول میں کل ایک جواب تھا کہ سوز حاصل کر لو، درد حاصل کر. دھیان آیا ہوگا آپ کو. سوز حاصل کر لو، درد حاصل کر لو. اگر باطن کی زندگی چاہتے ہو تو سوز حاصل کر لو، درد حاصل کر لو. تو یہ درد دونوں حصے کے ساتھ ضروری ہے. میں نے تشریح کی تھی، آج پھر دوہرا دوں، یاد نہیں رہ جاتا کہ ذکر جو کرتا ہے اہل مجاہدہ ذکر کرتا ہے، نہ پانے کی فکر رکھتا ہے، نہ پانے کی فکر، کیوں نہ حاصل ہوا، کیوں نہ حاصل ہوا، کیوں نہ حاصل ہوا، اور پا لینے کی فکر. ایک سوال لگاتا ہے میتھمیٹکس میں، لڑکا نہیں آتا ہے تو دن بھر رات بھر اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کیوں نہ حل ہوا، کیوں نہ حل ہوا. تو جتنی فکر گہری ہو جاتی ہے اتنا ہی دھیان اور ڈوب جاتا ہے اور لگ جاتا ہے، اور جتنا دھیان لگ جاتا ہے اتنی ہی وہ مشکل آسان ہو جاتی. گہرائی میں اترتا جائے دھیان. نہ ہونے کی فکر پیدا ہو گئی، نہ ہونے سے فکر پیدا ہو گئی، اور حاصل کرنے کی فکر پیدا ہوئی. اس نے درد کی صورت اختیار کر لی، درد کی صورت اختیار کر لی، نہ ہونے کا درد، درد کی صورت اختیار کر لی. تو فرما رہے ہیں کہ اب یہ وہ منزل آئی کہ جہاں کچھ ملتا ضرور، غیب سے جہاں ملتا ضرور. آدمی بے فکر ہو گیا، آدمی بے پرواہ ہو گیا، اس کا ربط قائم نہیں ہے، رابطہ قائم نہیں ہے، نسبت حاصل نہیں ہے. بلا رابطہ کے، بلا نسبت کے، بلا فکر کے، بلا فکر کی گہرائی کے اگر جڑتا ہے باطن سے تو سوائے اندھیرے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. اندھیرے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں. تو پہلی صورت بتا رہا تھا کہ ذکر کی، اور دوسری صورت مشاہدہ. بہت کم حاصل ہوتا ہے یہ مقام، بہت خاص روحوں کے ساتھ رہا ہے. زمین پہ جتنے باہوش فقیر گزرے ان کے ساتھ موجود ملتا ہے. آسماں صورت، زمین صورت، دو عالم صورتست، صورت ماں کائنات بارگاہ وحدتست. یہ صورت وحدت کی بارگاہ کے کائنات میں موجود، وحدت کی بارگاہ کی کائنات میں، وحدت کی بارگاہ کی کائنات میں موجود. پاسن جیسے ذکر لسانی، زبان سے ذکر، اس کے ساتھ فکر. اس کے بعد دوسری منزل ذکر قلبی، قلب سے ذکر کرنا. غیب اور شہود کے بیچ کے حصے کا نام قلب. ذکر کی آواز اس جگہ سننا، وہاں موجود رہ کر سننا، وہاں موجود رہ کر سننا.